علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مرشدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مرشدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، برادران طریقت، میرے محترم عزیز دوستو، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو اور حضرت صاحب کے پیارے بیلیوں، حاجی بوٹا صاحب کا گھر وہ گھر ہے جہاں پہ آ کر ہمیں حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمت اللہ علیہ کے گلستان کی خوشبو ہی آتی ہے، اور آپ سب بابا سرکار حضرت صاحب کے فیض کے گلستان کے پھول بیٹھے ہیں، اور ان میں سے دو چاہتے پھول اور مہکتے پھول، یہ دو ہستیاں جن کو دیکھ کر ان کی خوشبو آتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ اس گلستان کو اس کی مہک سمیت سلامت رکھے۔ آج ہم ایک بہت نیک صفت بجتی روح کی رسم چلم میں جمع ہے۔ میری مراد جناب عزیزم بڑے پیارے رضوان اور محمد بشر صاحب اور عثمان بھائی کی والدہ محترمہ اور ان کے والد صاحب کی بھی آج اصال ثواب کی محفل ہے۔ بات میں نے ایک چھوٹی سی روایت سنانی ہے نسبت کے حوالے سے، اور پھر بات ہم ختم کریں گے ماں باپ کے حقوق کے حوالے پر۔ حاضرین محترم، ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ نیک لوگوں کی نسبت، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق اس دنیا میں تو کام دیتا ہی دیتا ہے، آخری دنیا میں لازمی کام دیتا ہے۔ آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ ہر شخص نے اس کی ماں کے نام سے قیامت والے دن پہچانا جانا ہے، اس کی ماں کے نام سے اٹھنا ہے۔ لیکن ایک روحانی میں بات سنا دوں کہ ہر بندے نے، ہر مرید نے اس کے شیخ کے نام سے پکارا جانا ہے اور اٹھایا جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سب میں سے اب آپ نے وہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم کی بیان کی ہوئی روایت سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور وہ فتویٰ لینے گیا کسی مولوی کے پاس، خشک پلہ کے پاس، اور فتویٰ کیا، سوال کیا کہ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99، تو میری بخشش ہو جائے گی؟ تو آگے سے وہ فقیر نہیں تھا، وہ درویش نہیں تھا، وہ خشک مولوی تھا، اس نے اللہ کی رحمت کی بات نہیں کی، اللہ کے غضب کی بات کی۔ کوئی شک نہیں کہ ایک قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دوستو جب اس کی رحمت کی بات کریں گے نا ہم، پھر زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کا ڈھیر ہوگا، اس کا جو خطاب کی طرح بہ جائے گا۔ جب اس کے فضل کی بات کریں گے، ہاں جب اس کے عدل کی بات کریں گے تو ایک ٹوٹے ہوئے ناخن کا نہیں ہم دین دے سکتے۔ جب اس کے فضل کی بات کریں گے تو دفتر کے دفتر دھل جائیں گے۔ تو دوستو وہ مولوی نے کہا تمہاری بخشش تو نہیں ہو سکتی، تم نے 99 قتل کیے ہوئے۔ اس نے کہا چاہنا تو میں نے جہنم میں ہے لیکن میں نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب 100 پورے کر دیے پھر دل میں خوف آیا، یا اللہ پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی کہ نہیں، 100 قتل میں قاتل ہوں، 100 قتلوں کا۔ تو کسی بندے سے پوچھا یار کوئی اللہ والا بتاؤ جو جس کی بارگاہ میں جا کے میں توبہ کروں، معافی مانگوں۔ اب یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اور روایت کون سنا رہے ہیں؟ میرے حضور۔ وہ چلا، کسی بندے نے بتایا کہ جی یہاں میں قریب ہی، حدیث پاک میں لفظ آتا ہے قریب ہی ہے قریبت الصالحہ، نیک لوگوں کی بستی، وہاں سارے نیک لوگ ہیں، نمازی پرہیزی، وہاں چلے جاؤ کوئی اللہ والا ہوگا تمہیں معافی دلا دے گا۔ وہ اس جگہ سے اس مولوی کو قتل کر کے چلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے بھی آ گئے۔ دوزخ والے کہنے لگے ہم نے اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے کیونکہ 100 قاتلوں کو قاتل ہے، اور جنت والے کہنے لگے ٹھیک ہے 100 قتل کیے ہیں لیکن جا رہا تو معافی مانگنے، ارادہ تھا معافی مانگنے کا، تو ہم اسے جنت میں ڈالیں گے۔ فرشتوں سے بحث شروع ہو گئی، دونوں فرشتے اپنا اپنا مقدمہ لے کے بارگاہ خداوند کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
یا اللہ یہ معاملہ ہے، وہ کتنے قتل کیے ہیں، اللہ کی نے فرمایا جس طرف فاصلہ کم ہے اس کو اس طرف ڈال دو. یعنی اگر وہ نیک لوگوں کی طرف، نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کا فاصلہ کم ہے، اس کی میت وہاں پڑی ہوئی ہے، اس کو جنت میں ڈال دو گے. وہ معافی کی نیت سے جا رہا تھا، اور اگر جہاں اس نے آخری قتل کیا 100واں وہاں قریب ہے تو اسے دوزخ میں ڈال دو. یہ اللہ کی نے فرمایا. فرشتے آ رہے تھے آسمان سے یہ جواب سن کے. تو حقیقت میں دوستو وہ جہاں آخری اس مولوی کو قتل کیا تھا وہ وہاں قریب جانا تھا، سیدھا دوزخ میں جانا تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین چکر جا، زمین چکر جا، اور اس بندے کو، اس کی میت کو اس قریت الصالح نیک لوگوں کی بستی کی طرف ڈال دیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا. تو جب وہ فضل کرنے پہ آئے تو اس کی رحمت جو ہے وہ معافیاں ڈھونڈتی ہے، مغفرت ڈھونڈتی ہے. اور جب عدل پہ آئے تو دوستو ہم ایک کٹے ہوئے بال کا حساب نہیں دے سکتے. دوستان گرامی، ایک بہت بڑے امام تھے اللہ والے، تو وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، اور واقعی وہ نیک آدمی تھا، بڑے صالح بزرگ تھے، بہت بڑے امام ہمارے افریقہ کے. میرا نام ذہن سے نکل رہا ہے، شاید امام جووی ہے اس طرح کر کے، ان کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. تو کیا ہوا کہ ایک کھیت سے، فصل سے وہ گزر رہے تھے تو گندم کی فصل پکی ہوئی تھی. حافظ جہاں صاحب گل غور نہ سن لو تو جو میرا کرو، ایک کھیت میں سے وہ امام صاحب گزرے، فصل گندم کی پکی ہوئی تھی، اور وہاں پر گندم کا ڈھیر لگا تھا. تھوڑی سی گندم کے دانے بغیر پوچھے انہوں نے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال، بغیر پوچھے گندم کے دانے. خیر ان کا انتقال ہو گیا. یہ سارا واقعہ جو ہے وہ خواب کا میں سنا رہا ہوں. انتقال ہو گیا، فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا ہے امام بتاؤ، اللہ کریم پوچھتا ہے کہ فضل کے ساتھ حساب لوں یا عدل کے ساتھ؟ اپنا حساب فضل سے دو گے یا عدل سے دو گے؟ تو وہ امام صاحب کہنے لگے جی میں نے اپنا حساب فضل سے ہی دینا، فضل سے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا فضل جب کہا جی میں نے امتحان فضل سے دینا، اللہ کے فضل سے میرا حساب ہو، تو فرشتوں نے کہا جو معافی ہے تیرا کوئی امتحان ہی نہیں. تو پھر وہ دل میں خیال آیا پوچھو تو صحیح عدل سے امتحان کتنا سخت ہوتا ہے. تو دوسری بار فرشتوں سے کہنے لگے نہیں جی میرا عدل سے حساب لے. عدل سے، عدل کہتے ہیں انصاف، نہ ایک بار ادھر نہ ایک بار ادھر، انصاف کرنا، عدل. اچھا فرشتے کہتے ہیں اچھا عدل سے حساب لینا ہے، چلو پھر وہ جو کھیت سے گندم لی تھی پہلے تو اس کا حساب دو نا. اب تم اس گناہ کے آگے نہیں جا سکتے تو عدل کے حساب جو ہے وہ کیسے دو؟ تو دوستو یہاں پر معاملہ عدل کا ہے ہی نہیں، فضل کا معاملہ. اور دوستو فضل کے اوپر بھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے کرم کا معاملہ. جب کرم کا معاملہ آ جائے تو پھر سارے گناہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر کرموں والوں کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے. حضرت صاحب کرمہ والے فرماتے تھے بیلیوں ساڈے بیلیوں کو قیامت کا بھی پتہ نہیں لگا. اور آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے یہ بات نہیں سنی ہوئی کئی دفعہ؟ بابا سرکار رحمۃ اللہ اکثر کبھی کو مولوی آتا، کو مفتی، تو اس سے پوچھتے مولوی صاحب قیامت کدوں ہونی کہہ دیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی جمعے والے دن قیامت ہونی. تو پھر بڑی آہستہ آواز میں کہتے ہیں چنگا پھر اسی تے اپنے بیلیاں کو جمعے رات کو حضور دی بارگاہ میں پیش کر دیں. یہ ہے فضل اور یہ ہے کرم کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ مائی والا معاملہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت صاحب واقعہ سناتے تھے نا کہ حضرت باب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے ایک مائی محبت کرتی تھی، پیار ادب کرتی تھی، آپ کا کلمہ پڑھا، اور اس کی جھوپڑی تھی شہر سے باہر، اور وہ چرخا کاٹتی تھی، اس کا کام تھا. تو بابا جی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے فرمایا اماں جی طوفان آنا ہے پانی کا، ہم نے کشتی تیار کی ہے، جتنے گستاخ بے ادب ہوں گے وہ سارے غرق ہو جائیں گے، اور جو اللہ والے ہوں گے، اللہ کو مانتے ہوں گے، اس کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، وہ سارے بچ جائیں گے. سب کو حکم ہے یہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو میں تمہیں لینے آؤں گا، تم تیار رہنا. وہ مائی نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں.
سیلاب آیا، 40 دن زمین سے پانی نکلا، 40 دن آسمان سے پانی ٹپکا، پہاڑوں کی چوٹیاں پانی کے اندر ڈوب گئی۔ آیا جس نے تباہ ہونا تھا تباہ ہو گیا، جس نے بچنا تھا بچ گیا، سیلاب گزر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خیال ہی نہیں آیا کہ مائی کو بھی اطلاع دینی تھی۔ ساری دنیا دوستو زیر آب آ گئی اس سیلاب کے، تو ذہن سے نکل گیا حکمت کے طور پہ، تو سوچا پتہ تو کریں جا کے وہ مائک کا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں، اس کو تو ہم اطلاع دینا جو ہے وہ یاد نہیں رہا۔ تو جا کے دیکھا تو وہ مائی اپنے جھونپڑے میں چرخا کاٹ رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہتی ہے بابا جی اس سیلاب سے تو آنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بی بی وہ تو سیلاب آگے چلا بھی گیا اور تجھے خبر بھی نہیں۔ یہ قیامت بھی نوح علیہ السلام کے سیلاب کی طرح ہی ہے، وہ آئے گا اور چلا جائے گا، گزر جائے گا، ہم نسبت والوں کو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور گنہگار جو ہے وہ تڑپتے رہیں گے۔ ویسی بھائی آگے 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 تو حاضرین محترم آگے تشریف لیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول اور نبی پاک کے چچا کے بیٹے، سکے چچا کے، خوش آمدید سر کرسی میں حضور کے سگے چچا کے بیٹے، کیا نام میں نے بتایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ان سے ایک بڑی پیاری روایت سنیں، فرماتے ہیں کہ ان کو قرآن پاک کا پہلا مفسر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور سیدنا عمر فاروق بڑی تعریف کیا کرتے تھے ان کی، فرماتے تھے عباس کے بیٹے قرآن کا جو فہم تمہیں عطا کیا ہے اللہ نے وہ ہمیں بھی نہیں نصیب ہوا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں قرآن میں 3 چیزوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے، ہر جگہ پر جہاں بھی ذکر ہے 3 چیزوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے، 3 جوڑے، 3 توینز، ان کا اکٹھا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ دونوں لازم منظوم ہے، کسی ایک کو بھی ختم کر دیں گے دوسرے کی جو ہے وہ دوسرا اس جز جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 1 اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اونچی بولو اور رسول پاک کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں ہم نے اطاعت خدا بندی کر لی، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، حضور کی اطاعت کرنی نہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کی اطاعت کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا دوستو کہ ہم کہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں ہی نہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک یونٹ ہے، لازم منظور۔ نمبر 2 نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر لازمی آیا ہے۔ آپ اٹھا کے پڑھ لیں جہاں نماز کا ذکر ہے۔ اب جس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، چلے اس کو تو معافی ہے، لیکن ہم سب کاروبار والے بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنے اپنے زکوٰۃ کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کرنے چاہیے۔ اتنی ضروری ہے یہ چیز، اس کی انتہا نہیں۔ نمبر 3 اور اہم ترین چیز انشکر لی ولی والدیہ، اللہ کے نے فرمایا میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر کرو۔ اور یہاں پہ ماں باپ کا شکر کرنا اطاعت والدین کے کا مقصد ہے، یہاں بیان کیا اطاعت۔ تو دوستان گرامی، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، عظمت والے ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور زمانے کے بدبخت لوگ ہیں جو ماں باپ کا بے ادب کرتے ہیں۔ ماں کی میں ایک ہی روایت سنا کے بات کو بھی ختم کرنے لگا ہوں کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی بہت بڑی برگزیدہ ہستی، ایک بہت بڑے نبی کی ماں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم، ان کی والدہ محترمہ، اور قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ کہ ان کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا، تو حضرت بی بی مریم ہر وقت روتی رہتی ہے، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا بیٹا، ایک ہی بیٹا لگتا ہے جگر باپ کے بغیر پیدا ہونے والا بیٹا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اب بھی چوتھے آسمان میں موجود ہے اور قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، اور نبی کے طور پر نہیں، حضور کے امتی کے طور پر تبلیغ کریں گے اسلام۔ اور حدیث پاک میں ہے
سلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے اور سارے عالم میں اسلام ہو جائے گا۔ تو وہ ہر وقت روتی تھی، اور ماں کا رونا اللہ کریم بھی برداشت نہیں کرتے۔ دوستو سن لو، ماں کی بد دعا اور ماں کی دل سے نکلی ہوئی دعا عرش کو چیر کر بارگاہ خداوند میں پہنچ جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے عیسیٰ تیری ماں بہت روتی ہے، بڑی پیاری روایت ہے، جاؤ جا کر ان کو تسلی دے کے آؤ۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون نہیں بدلتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پہ آئے تو پھر وہ خود ہی اپنے کرم نوازی بھی فرما دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے قیامت کے قریب آنا تھا، ماں کے رونے سے وہ پہلے ہی زمین پر اترے، ماں کی قدم بوسی کی اور ماں کو عرض کیا امی جان آپ رویا نہ کریں، اب میری اور آپ کی ملاقات حشر والے دن ہوگی۔ یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ یہ زمین چھوڑ کے آسمان کی طرف چلے، اب میں تب بھی واپس آؤں گا جب اس کا حکم ہوگا، اب میری اور آپ کی ملاقات حشر والے دن۔ تو پھر اتنی تسلی دے کے اپنی ماں کو پیار کر کے واپس چلے۔ تو دوستوں ماں یہ ہے، ماں کا جو بے ادب ہے دوستان گرامی وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ آج جتنے بھی یہ نوجوان لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ماں کا بے ادب، باپ کا بے ادب ہے تو وہ فوراً جا کے اپنے ماں باپ سے آج ہی معافی مانگے۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو جا کے قبر پر معافی مانگے، اگر زندہ ہے تو جا کر برف سے نفیس معافی مانگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن ماں اور باپ کی قبروں پہ جا کے سلام کیا کرو، دعا کیا کرو۔ اور پھر سرکار دو عالم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا۔ اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ دعا کیسی؟ علماء نے وضاحت فرمائی اس کی کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا کرو، ان کی خدمت کرو، ادب کرو، اور اگر ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ہر جمعے جا کر ان کو اصالہ ثواب کرو، قرآن پاک پڑھ کے، فاتحہ شریف پڑھ کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں جس شخص نے اپنے باپ سے منہ موڑا اس نے رب سے منہ موڑا، جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے اپنے باپ کو، اپنے رب کو راضی کر دیا۔ اب دیکھیں نا ماں باپ کی اطاعت کا کتنا فائدہ ہے۔ باپ یا ماں صبح اٹھائے بچے کو نماز کے لیے، فجر کی نماز، بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو، بچہ نیند میں ہے تو بیٹا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس کو 2 ثواب ہے، ڈبل۔ کیسے؟ ایک اس نے اللہ کا حکم مانا نماز پڑھی، دوسرا باپ کا حکم مانا کہ باپ کے اٹھانے پر وہ نماز پڑھا۔ باپ نے اٹھایا بیٹا اٹھو سحری کا وقت ہو گیا، روزہ رکھو، رمضان کا فرض روزہ رکھو۔ تو بیٹے نے اٹھ کے روزہ رکھا، نیت کی، سحری کی، تو اس کو ڈبل ثواب ہے، ایک خدا کا حکم ماننے پر اور دوسرا اپنے باپ کا حکم ماننے پر۔ تو یہ ہے انشکر لی والے والدین، اللہ کی نعمت ہے، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور دوستو یہ بھی ایک اللہ کے نبی کی دعا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں طریقہ سکھایا دعا مانگنے کا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ کریم ان 2 احباب پر، میری ماں اور میرے باپ پر کرم فرما، جیسے یہ بچپن پر مجھ پر غریب نوازی کیا کرتے تھے، مجھ پر رحم کیا کرتے تھے، مجھ سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور دوستو ماں اور باپ کا پیار اللہ کے پیار کا روپ ہے، رب کے پیار کا عکس۔ اسی طرح اس نے اپنے رحمت کی مثال دی تو ماں کے پیار کے ساتھ دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ رحیم کریم ہوں۔ یہ نہیں کہا میں 70 بھائیوں سے زیادہ رحیم کریم، بھائی بھی تو بڑا پیار کرتا ہے نا۔ یہ نہیں کہا میں 70 باپوں سے زیادہ رحیم کریم، باپ بھی شفقت و فطری شفقت کا جو ہے وہ آفتاب ہوتا ہے باپ بھی، لیکن نہیں، ماں کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ حضور نے 3 مرتبہ صحابی کو بھی یہی فرمایا کہ تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے۔ تو دوستو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی گستاخیاں اور بے ادبی کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اپنے محمد رضوان مبشر صاحب اور عثمان کو، آج عثمان آیا نہیں،
ان کو یہ عرض کروں گا کہ آپ حاجی بوٹا صاحب کی چھتری کے نیچے ایک سائے کے نیچے اکٹھے رہیں. اللہ کریم آپ کو آباد شاد رکھے. ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو حضرت صاحب کی مریدوں کی خوشبو لے کے ان کے گلستان کی خوشبو لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح یہ محفل جاری و ساری رہے, قیامت تک آپ کا ذکر خیر جاری و ساری رہے. اللہ کریم اس خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر قسم کی نظر بد شر حاصل سے محفوظ فرمائے, اور اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کریم ان دونوں کے حاجی بوٹا صاحب اور ان کی اہلیہ کی مغفرت و بخشش فرما دے. اللہ کریم ہمارے حال میں لطف و کرم فرمائے, میری مرضوات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اور ہماری اولادوں کو سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم آقا دو جہاں کی محبت ادب غلامی میں رکھے, حضور کی محبت ادب غلامی میں مارے, حضور کی محبت ادب اور غلامی میں اٹھائے, اور سرکار کی شفاعت بھی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.